خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے آج کی خوشخبری مقدس یوحنا کے مطابق، اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، اگر تم مجھے پیار کرتے ہو تو میرے حکم مانو گے، اور میں باپ سے درخواست کروں گا اور وہ تمہیں دوسرا وکیل بخشے گا کہ اب تک تمہارے ساتھ رہے، یعنی روح الحق، جسے دنیا پا نہیں سکتی، کیونکہ نہ اسے دیکھتی ہے اور نہ اسے جانتی ہے، لیکن تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تم میں ہوگا۔ میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا، میں تمہارے پاس آؤں گا۔ ابھی تھوڑی دیر باقی ہے کہ دنیا مجھے پھر نہ دیکھے گی، لیکن تم مجھے دیکھتے رہو گے، کیونکہ میں زندہ ہوں، تم بھی زندہ رہو گے۔ اس روز تم جانو گے کہ میں اپنے باپ میں ہوں اور تم مجھ میں ہو اور میں تم میں ہوں۔ جس کے پاس میرے حکم ہیں اور وہ ان کو مانتا ہے، وہی مجھے پیار کرتا ہے، اور جو مجھے پیار کرتا ہے وہ میرے باپ کا پیارا ہوگا، اور میں اسے پیار کروں گا اور اپنے آپ کو اس پر ظاہر کروں گا۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ مسیح میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور پیارے بچوں، آج ہم پاشکا کا چھٹا اتوار بڑی خوشی اور شادمانی کے ساتھ مناتے ہیں۔ آج کی جو تینوں تلاوتیں ہیں وہ ہمیں خاص پیغام دیتی ہے، اور وہ ہے خدا کی محبت اور وہ روح پاک جو ابتدا سے دنیا میں تھا۔ کبھی وہ پانیوں پر جنبش کرتا ہے، کبھی وہ انبیاء کرام کے ساتھ ہے، اور کبھی وہ نئے عہد میں ہمارے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ، شاگردوں کے ساتھ اور کلیسیا کی رہنمائی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ آج کی جب ہم پہلی تلاوت جو ہم نے رسولوں کے اعمال اس کے 8ویں باب میں سے سنی، یہ ایک بڑی خوبصورت تلاوت ہے اس حوالے سے کیونکہ جب ابتدا میں شاگرد اور رسول جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے پیغام کو پھیلا رہے تھے تو یروشلم کی کلیسیا کے خلاف سخت ازارسانیوں کا دور برپا ہوا۔ اسی دور میں جو ہے یہودیہ اور سامریہ کے علاقوں میں لوگ پرگندہ ہوئے، تو فیلبوس سامریہ کی طرف گیا۔ یہ وہی فیلبوس ہے جب خداوند یسوع مسیح جو ہے توما کو اور فیلبوس کو ان کے سوالوں کا جواب دیتے ہیں، اور فیلبوس جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ تو ہمیں باپ کو دکھا۔ اور آج یہی فیلبوس جو ہے جب وہ روح پاک سے بھر کے ہے، سامریہ میں جاتا ہے، لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، خدا کا کلام لوگوں کو سناتا ہے، اور سامریہ میں جا کر لوگوں کو خدا کے کلام سے، اس کی منادی سے، اس کے جی اٹھنے سے اور اس کے شاگردوں پر ظاہر ہونے کے تجربات کو لوگوں کے ساتھ بانٹتا ہے۔ اور جب فیلبوس منادی کرتا ہے تو اسی کی منادی کے ساتھ ناپاک روحیں انسانوں سے نکلتی ہیں، مفلوج شفا پاتے ہیں، لنگڑے شفا یاب ہوتے ہیں، اور اسی جگہ کا سامریہ میں ایک شمعون نامی بہت بڑا جادوگر تھا جو لوگوں کو ذہنی طور پر جو ہے وہ مفلوج کرتا تھا، اور وہ بھی شمعون نامی جادوگر جو ہے جب سامریہ میں فیلبوس کے
فلبوز جو خداوند یسوع مسیح کی منادی کرتا ہے، جب وہ یہ پیغام سنتا ہے تو وہ بھی تبدیل ہو جاتا ہے اور خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں کے پیچھے ہو لیتا ہے۔ جب یروشلم میں باقی شاگردوں کو یہ پتہ لگا اور یروشلم سے پطرس اور یوحنا سامریا میں گئے کہ سامریوں نے خدا کے کلام کو قبول کیا ہے اور زندہ مسیح پر ایمان لے کر آئے ہیں، تو وہ گئے اور انہوں نے ان کے سروں پر ہاتھ رکھے اور لوگوں کو روح القدس دیا۔ یہ ایسی داستان ہے ایمان کی، جیسے جیسے ہم پڑھتے ہیں ہم اور زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ سامریہ کی بات ہو، یہودیہ کی بات ہو یا آج کے دور کی بات ہو، جیسے ہی ہم اپنے ایمان میں مضبوط ہوتے ہیں تو ہم روح القدس انعام میں پاتے ہیں۔ آج کی انجیل مقدس میں خداوند یسوع مسیح جب اپنے شاگردوں کے ساتھ دو باتیں واضح طور پر کر رہے ہیں، ایک محبت کی بات اور ایک روح القدس کی بات، تو یہ جو 14واں باب یوحنا کی انجیل میں ہے، یہ اسی فیئرویل ڈسکورس یا خطبے کا جو ہے تسلسل ہے۔ اور آج خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو یہ کہتے ہیں کہ اگر تم مجھے پیار کرتے ہو تو میرے حکم مانو گے، اور میں اب آپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا وکیل بخشے گا جو اب تک تمہارے ساتھ رہے گا، یعنی روح الحق یا روح القدس۔ تو دو باتوں کا یہاں پر وعدہ کیا گیا ہے کہ میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا، دوسری بات میں تمہارے پاس آؤں گا۔ اور یہ دونوں باتوں جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح واضح طور پر اپنے شاگردوں کے ساتھ اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ اگر ہم خداوند یسوع مسیح کی جو محبت کا حکم ہے اس کی طرف غور و خوض کریں تو خدا سراسر محبت ہے۔ خدا نے محبت کی وجہ سے اپنا بیٹا یعنی خداوند یسوع مسیح دنیا کو دیا تاکہ دنیا نجات، حیات اور اپنے گناہوں سے مخلصی پا کر نئی زندگی کی طرف بڑھ سکے۔ یہ محبت ہی تھی کہ یوحنا ہی کی انجیل میں لکھا ہے کہ اس سے زیادہ پیار اور کوئی نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے واسطے دے دے، اور تم میرے دوست ہو۔ محبت مسیحی روحانیت کا ایک ایسا گہرا رشتہ ہے محبت کے ذریعے سے جو ہمیں خدا اور انسان کے ساتھ جوڑتا ہے۔ پڑوسی کی محبت کی بات ہو یا خدا کی محبت کی بات ہو، اگر ہم اپنے پڑوسی کو محبت کرتے ہیں تو ہم خدا کے حکموں کو، وہ حکم جو خدا چاہتا ہے یا اس کا بیٹا جو حکم رسالت کے ذریعے سے یا اپنے الہی حکم کے ذریعے سے ہمیں دیتا ہے، ہم اس حکم کی پاسداری کرتے ہیں۔ تو محبت جو ہے وہ والدین کی ہو، بہن بھائیوں کی ہو، عزیز و اقارب کی ہو، استاد اور شاگرد کی ہو، یا جو آج خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ رکھتے ہیں، آج کی محبت کی بات ہو، یہ محبت جو ہے اسی کے وسیلہ سے ہم اپنے آپ کو آگے بڑھاتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگرد پطرس کو یہ کہا کہ کیا تو مجھے پیار کرتا ہے؟ اس نے کہا ہاں خداوند میں تجھے پیار کرتا ہوں۔ 3 دفعہ پطرس سے یہ پوچھا گیا اور پطرس کو یہ کہا گیا اگر تو مجھے پیار کرتا ہے تو میری بھیڑیں چرا، میرا گلہ چرا، میرے برے چرا۔ تو یہ ذمہ داری جو ہے وہ محبت کی وجہ سے جو ہے وہ مقدس پطرس کو دی گئی۔ یہ محبت ہی تھی کہ خدا نے ہمیں اپنے فرزند بنایا اور خدا نے ہمیں چن لیا۔ دوسری بات یہاں پر کہی گئی ہے کہ میں تمہیں یتیم نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں ایک دوسرا وکیل دوں گا یعنی روح الحق۔ تو یہ روح القدس جو ہے یہ کلیسیا میں اس کا ایک بڑا کلیدی کردار ہے۔ خدا باپ کا زمانہ ہے، خدا بیٹے کا زمانہ ہے، خدا روح القدس کا زمانہ ہے، اور جو روح القدس ہے وہ یہاں پر جو اصطلاح استعمال کی گئی ہے وہ ہے وکیل، ایڈوکیٹ انگلش میں ہم کہیں گے۔ تو وکیل کا کیا کام ہوتا ہے کہ وہ مقدمے کو ڈیفینس کرتا ہے جج کے سامنے۔ وکیل جو ہے وہ درمیانی بھی ہوتا ہے، اور وکیل جو ہے وہ سچائی کی تشہیر بھی کرتا ہے۔
اور یہاں پر جس وکیل کا ذکر کیا گیا یہ وکیل ہے روح القدس خود۔ یہ وہی وکیل ہے جس کی وجہ سے آج رسول خدا کی محبت سے بھرپور ہے۔ یہ وہی وکیل ہے جو عید پینتیکوست کے موقع پر شاگردوں پر رسولوں پر نازل ہوتے ہیں اور جس کی وجہ سے ان میں ایک نئی زندگی جنم لیتی ہے، اور وہ اسی روح القدس سے بڑھ کر زمین کی انتہا تک خدا کے شاگرد ٹھہرتے ہیں۔ روح القدس پانیوں پر جنبش کرتا ہو یا روح القدس آج کے دور پر ہے، یہ روح القدس جو ہے وہ ایک تحریک ہے، وہ ایک جذبہ ہے، یہ وہ محبت ہے جو خدا نے اپنے لوگوں میں انڈیلی۔ روح القدس جو ہے وہ اپنے باپ سے خدا سے آگاہی پاتا ہے اور ہمیں آگاہ کرتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ روح القدس کی وجہ سے شاگرد جو ہیں وہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی جو ہے منادی جاری اور ساری رکھتے ہیں۔ اگر ہم حقیقی معنوں میں خدا سے محبت رکھتے ہیں تو پھر اس چیز پر عمل کرنا بھی لازم ہے کہ ہم ہر ایک کو بلا رنگ و نسل اور تفریق آپ خدا کی محبت کو دنیا میں اجاگر کرتے رہیں، اور وہ روح پاک جو ہمیں ملا ہے، جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، جس کو ہم جانتے ہیں، جس کو ہم پہچانتے ہیں، کیونکہ خدا یسوع مسیح نے یہ واضح طور پر یہ کہا ہے کہ تم اسے جانتے ہو اور وہ روح القدس تم میں ہے، کیونکہ روح خداوند ہم میں بسا ہے، کیونکہ یہی روح پاک جو ہے وہ ہمیں ایک نئی تحریک دیتا ہے، اور یہ ہے محبت کی، معافی کی، قبولیت کی اور انسانوں کے ساتھ انصاف کرنے کی جو تحریک ہے وہ ہمیں عطا فرماتا ہے۔ آئیں آج اس روح القدس سے ہم بھی بھر کر، جو روح القدس شاگردوں کو دیا گیا، جو رسولوں کو دیا گیا، جو کلیسیا کو دیا گیا، اور جس کی وجہ سے آج بھی خدا کا جو کام ہے وہ جاری اور ساری ہے، ہم اسی روح سے بھرپور ہو کر خدا کی اس محبت کو دنیا میں اجاگر کر سکیں۔ خداوند ہمیں ہمیشہ ایسا کرنے کی ہمت اور طاقت عطا فرماتا رہے۔ آمین۔